نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے سامنے ایک انتہائی پاورفل عمل لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس عمل میں اس قدر تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ بعض اہل علم نے اس میں اعظم قرار دیا، اس میں اعظم قرار دیا ہے اس کو۔ اتنا پاورفل عمل ہے یہ۔ ہمارے پیر صاحب لکھتے ہیں وظائف الصالحین اپنی کتاب کے اندر اس کی تاثیر لکھی ہوئی ہے کہ بعض اہل علم نے اسے اس میں اعظم قرار دیا ہے۔ اس قدر اس کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ جو کہتے ہیں نا اسٹرانگ وظیفہ، پاورفل وظیفہ، وہ یہ وظیفہ ہے۔ آپ کا اگر کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، عرض جو بھی ہے، جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اس عمل سے، بشرطے کہ جائز مقصد ہو۔ اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے جسے آپ لازمی پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک دنیا میں ہی وہ مقصد پورا کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اللہ رب الجلال پورا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، مختصر عمل ہے۔ اس چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے طرف سے جو عمل ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ دوزانوں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں آپ نے بیٹھنا ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، وضو اپنے اچھی طرح سے کرنا ہے اور قبلے کی طرف آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں کہ اس کا معنی بدل جائے، کوئی ہم آیت کو اس طرح غلطی، اتنی لحن جلی جسے کہتے ہیں، وہ اگر ہم لحن جلی کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، بجائے ہمارا مقصد پورا ہونے کا الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ تو آپ نے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، سب سے پہلی بات یہ، اور آپ نے مکمل یقین توجہ کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، ایک سوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں یا اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ جائیں، تو یہ عمل آپ کریں، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ لیکن اس عمل سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 7 مرتبہ درود شریف آخر میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ عمل ختم کریں، ختم کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اگر ہم دعا صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دعا کے شروع میں درود شریف نہیں پڑھتا یا دعا کے آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا، یہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہ جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ ایسے جیسے یہ تسبیح ہے، ایسے ہوا کے اندر یوں سمجھ لے آپ، یہ دعا رہ جاتی ہے، اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو درود شریف کی بغیر دعا ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا فائدہ کیسے ملے گا ہمیں؟ اس طرح کی غلطیاں ہم بعض اوقات جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں اس عمل سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ بات پوری سنتے نہیں ہیں۔ جب ہم شروع میں عمل بتا دیتے ہیں فوراً ہم ویڈیو بند کر دیتے ہیں، عمل کو آگے نہیں سنتے کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جو بات ہے اس کو پوری سن لیا کریں۔ صرف 2 یا 3 منٹ کی بات ہوتی ہے، ہم عمل بتاتے ہیں، اگر 1 منٹ کے اندر ساری باتیں ہم اتنی سپیڈ میں بتا دیں پھر وہ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو 3-4 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، ہمارا پیغام ہوتا ہے، اس کو آپ لازمی سن لیا کریں، شروع سے آخر تک سن لیا کریں تاکہ آپ کو اس کا مکمل جو فائدہ ہے وہ مل سکے۔ تو آپ نے جو میں نے باتیں بتائی ہے وہ اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور دعا آپ نے دوزانے ہو کر جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھنا ہے، اور ہاتھ آپ نے اتنا اٹھانا ہے اوپر، زیادہ اوپر نہیں اٹھانا، بالکل آسمان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے دعا کرتے وقت، چونکہ اللہ رب الجلال ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہم اوپر دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں نہیں دیکھ رہے نیچے، تو ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اس طرح اٹھانے اپنے، نہ ان کو زیادہ کھولنا ہے، نہ ایسے کرنا ہے، نہ بالکل ایسے کرنا ہے، بالکل ایسے کر کے رکھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ رب الجلال کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انت السلام و منک السلام، اس طرح کی دعائیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد عربی میں جتنی دعائیں ہمیں آتی ہے عربی میں ہم دعا کریں، اگر اپنے لیے عربی میں دعا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ عربی میں ہم کریں، زیادہ قبولیت کے قریب عربی والی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مقصد میں اپنی زبان میں دعا کریں، ہم پشتو والے ہیں، اردو والے ہیں، انگلش والے ہیں، جو بھی ہے، ہم اردو ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو اردو میں، پنجابی آ رہی ہے تو پنجابی میں، اپنے لیے اپنی زبان میں ہم دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، پھر آخر میں درود شریف دوبارہ پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہم دعا کو کیا کریں، ختم کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ رب الجلال
اگر کوئی مصلحت نہ ہوئی تو اللہ رب الجلال آپ کا مقصد ضرور پورا فرمائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی سے امید مت لگانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔